السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشل۔ دوستوں، سلیمان علیہ السلام سیریز میں قسط نمبر 2 میں خوش آمدید۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور ان کی وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستوں، داؤد علیہ السلام کے انتقال کے وقت ایک روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت دونوں میں سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ جو نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، یہاں وراثت سے مراد مال و دولت اور حکومت و سلطنت نہیں ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی واحد اولاد نہ تھے۔ ان کی 100 بیویاں تھیں، ان سے اولادیں بھی تھیں، اور داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کے 19 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر وراثت سے مراد مال و دولت، جائیداد اور سلطنت ہے تو پھر 19 کے 19 بیٹے وارث ٹھہرتے، سلیمان علیہ السلام کی تخصیص باقی نہ رہتی۔ اب چونکہ یہاں وارث ہونے میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہ علم اور نبوت ہی کی وراثت ہو سکتی ہے۔ وَأَنَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں علم کے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ انبیاء کی وفات کے بعد ان کی اولاد ان کے مال و دولت کی وارث نہیں ہوتی، بلکہ تمام مال و اسباب مساکین و فقراء کا حق سمجھتے ہوئے خدا کے نام پر حاصل کر لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے مال کی میراث دین نہیں ہوا کرتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہم جماعت انبیاء ہیں، ہمارے ورثے میں بٹا نہیں کرتے، ہم جو کچھ چھوڑنا سکتا ہے۔ دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات قرآن عزیز سورۃ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اس کا خاصہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کی ایک بہت بڑی جماعت عظیم الشان امارات بنانے میں مصروف تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے درمیان میں اجل آ سکتا مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہو اور وہ اپنے مفروضہ خدمات میں مصروف رہے، اور عرفہ کے بعد ان کی لاٹھی کو چارج کر توازن کو خراب کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ایک لگائے کھڑے نظر آتے تھے اور وہ گر گئے۔ اور جنوں کو علم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اچھا ہوا انتقال ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ ہم معلوم کر سکے، کاش کہ ہم علم غائب رکھتے تو عرصہ تک اس مشقت و محنت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے مبتلا رہے۔ اور جب ہم نے اس سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنوں کو اس کی موت کی کسی نے اطلاع نہیں دی، مگر دیمک نے جو سلیمان کی لاٹھی چاٹ رہی تھی، اور جب سلیمان لاٹھی کے توازن خراب ہونے سے گر پڑا تو جنوں پر ظاہر ہو گیا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ کہتے ہیں کہ جنوں پر یہ راز جب کھلا تو تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے جنوں کو افسوس رہا کہ اگر وہ غیب دل ہوتے تو اس سے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔ اس مقام پر قرآن عزیز کا مقصد جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کا اظہار ہے، اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی حماقت پر متنبہ کرنا بھی اس کا مقصد ہے کہ ان کے عقیدہ کے مطابق اگر جن غیب نہ ہوتے تو وہ عرصہ تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے تعمیر بیت المقدس پر کسی دوسرے شہر کی تعمیر کی صعوبتوں میں مبتلا نہ رہتے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جس صورت سے ان کو علم ہوا، اس کے بعد خود شیاطین
جنوں کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہماری دعویٰ غیب دانی قطعاً غلط ثابت ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے متعلق قرآن عزیز نے اس قدر بتایا، اس سے زیادہ تفصیل نہیں بیان کی، اور نہ اس کے مقصد تبلیغ کے پیش نظر اس کی کوئی ضرورت تھی، لہذا ہم کو بھی ان تفصیلات میں کنجکاؤ کی حاجت نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی مدت لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، کس حالت میں کھڑے رہے۔ انس و جن دونوں ہی کو اس کا علم نہیں تھا، یا فقط ان جنوں کو ہی علم نہیں ہوا جو بیت المقدس سے بہت فاصلہ پر کسی شہر کی تعمیر میں مشغول تھے، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اسرائیل روایت سے ماخوذ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں فرشتہ اجل نے حاضر ہو کر یہ پیغام سنایا کہ ان کی موت میں چند ساعتیں باقی ہیں، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ کہیں جن تعمیر کو ناقص نہ چھوڑ دیں، فوراً جنوں سے آبگینہ کا ایک حجرہ بنوایا اور اس میں دروازہ نہیں رکھا، خود اس کے اندر بند اور لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر مشغول عبادت ہو گئے، اور اسی حالت میں موت کے فرشتے نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تقریباً 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے اور جن مشغول تعمیر رہے، لیکن جب وہ تعمیر کو مکمل کر کے فارغ ہو گئے تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی میں دیمک پیدا ہو گئی، اور اس نے لاٹھی کو چاٹ کر بے جان کر دیا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ برداشت نہ کر سکی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب جن سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ ہوا کہ انتقال ہو گیا، اور اپنی نادانی پر افسوس کرنے لگے۔ دوستو، غرض یہ اور اسی قسم کی روایت ہیں جو اسرائیلیات سے نقل ہو کر اس سلسلہ میں کتب تفسیر میں بیان کی گئی ہیں، اور نقل کرنے کے بعد محققین نے واضح کر دیا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تورات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح ہے۔ غرض ساری مدت کہ سلیمان نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی، اور سلیمان اپنے دادوں کے ساتھ سو رہا، اور اپنے باپ دادوں کے شہر سہوں میں گاڑ دیا گیا، اور اس کا بیٹا رہبعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور قاضی بیضاوی رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر ابھی 13 سال ہی کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور وہ سر پر آرائے سلطنت ہوئے، اور 53 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ بیضاوی کا یہ قول غالباً تورات ہی سے ماخوذ ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں ہیکل سلیمانی کے بارے میں بات کریں گے، اقتباس، بصائر۔ دوستو، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔